بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق بتاؤں گی، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقۃ الکبریٰ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی جمعہ کو طلوع فجر کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ہجرت کے دوسرے سال 9 سال کی عمر میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ آپ کی اولاد میں جناب امام حسن علیہ السلام، جناب امام حسین علیہ السلام، جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت محسن شامل تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے والد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کی ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ 13 جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانی کی تیسری تاریخ کو ہجرت کے 11 سال بعد 18 سال کی عمر میں نماز مغرب اور عشاء کے درمیان مدینہ منورہ میں شہادت ہوئی۔ مرکز مدینہ منورہ میں ہے۔ 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہو سکتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں، بقیع قبرستان میں، مسجد نبی میں۔ قبر پیغمبر اور منبر کے درمیان پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ الزہرا پر بہت زیادہ مصیبتیں پڑیں، چونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کی رہبری کی حمایت کرتی تھی۔ اس راستے میں آخری دم تک حمایت کرتی رہیں اور اپنی جان عزیز کو اس کام کے لیے قربان کیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 75 یا 95 روز سے زیادہ زندہ نہ رہیں، لیکن اس دوران ان پر بہت زیادہ مصیبتیں پڑیں کہ زبان ان کے بیان سے عاجز ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا در و دیوار کے درمیان آنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ نوبت حضرت ابو بکر کی بیعت تک پہنچی۔ حضرت علی علیہ السلام جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین تھے، گھر سے باہر نہیں آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق گھر میں قرآن مجید کو ترتیب اور جمع کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، تمام لوگ آپ کی بیعت کر چکے ہیں سوائے حضرت علی کے اور ان کے اہل بیت کے۔ کسی کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ آ کر بیعت کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے چچا زاد بھائی کو اس کام کے لیے انتخاب کیا کہ جس کا نام کنفس تھا۔ اس سے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کی دعوت کو قبول کر لو۔ کنفس کئی مرتبہ حضرت ابو بکر کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت ابو بکر کے پیغام کو ان تک پہنچایا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پاس آنے سے انکار کیا۔ حضرت عمر غصے کی حالت میں اٹھے اور خالد بن ولید اور کنفس کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ لکڑیاں اور آگ اٹھا لائیں۔ انہوں نے اطاعت کی، لکڑیاں اور آگ اٹھا کر حضرت عمر کے ہمراہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے کے پیچھے تھیں۔ ابھی تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مصیبت کی چادر سر پر تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت عمر نے آ کر دروازے پر دستک دی اور بلند آواز سے پکارا، اے ابو طالب کے فرزند، دروازے کو کھول دو۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے عمر، تمہیں ہم سے کیا کام ہے
کیوں ہمارے اوپر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے ہو، حالانکہ ہم اس وقت آزادار ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، دروازے کو کھول دو ورنہ میں اس کو تمہارے سامنے جلا دوں گا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بہت کچھ سمجھایا، لیکن عمر جس چیز کا مصمم ارادہ کر چکے تھے اس سے منحرف نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آگ منگوائی اور گھر کو آگ لگا دی۔ اس وقت اس دروازے کو دھکا دیا کہ جو آدھا جلا ہوا تھا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا در و دیوار کے بیچ میں آ گئیں۔ حضرت عمر نے معاویہ کو ایک خط میں لکھا جس میں لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے کے پیچھے تھی۔ میں نے کہا اگر علی علیہ السلام بیعت کے لیے گھر سے نہ نکلے تو آگ لگا دوں گا کہ جس سے گھر اور گھر والوں کو جلا دوں گا، یا یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کو بیعت کے لیے مسجد کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا۔ اس وقت کنفس نے تازیانہ لیا اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس کے ساتھ مارا اور خالد بن ولید سے کہا کہ تو اور دوسرے لوگ لکڑیاں جمع کر دو، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ گھر کو آگ لگاتا ہوں۔ اس وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کو دروازے سے باہر نکالا تاکہ مجھے گھر میں داخل ہونے سے روکیں۔ میں نے انہیں دور کیا اور شدت کے ساتھ دروازے کو دھکا دیا اور تازیانہ اٹھا کر ان کے ہاتھ پر مارا تاکہ دروازے کو چھوڑ دیں۔ تازیانے لگنے سے شدت درد کی وجہ سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نالہ کیا۔ ان کی نالہ اور فریاد اس قدر جگر سوز تھا کہ نزدیک تھا کہ میرا دل نرم ہو جائے اور وہاں سے واپس لوٹوں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے قریش کے مشرکین کو جو قتل کیا تھا وہی کینہ یاد آ گیا۔ اس کے بعد اپنے پاؤں سے دروازے کو دھکا دیا۔ جب میں نے پاؤں سے دروازے کو دھکا دیا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نالہ و فریاد بلند ہوا۔ میں نے گمان کیا کہ یہ نالہ و فریاد مدینے کے لوگوں کو درہم برہم کر دے گا۔ اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی تھی، اے بابا جان، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ لیں کہ اس قسم کی گستاخی تیری محبوب بیٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ آہ اے فضا، آؤ مجھے سنبھالو کہ خدا کی قسم میرا فرزند جو میرے شکم میں تھا وہ شہید ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود عمر نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسی حالت میں میرے سامنے کھڑی ہو گئیں، لیکن غصے کی شدت نے مجھے اس طرح کر دیا تھا کہ گویا میری آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایسا تماچا ان کے منہ پر مارا جس سے وہ زمین پر گر گئیں۔ ایک بیگانہ آتش سے بیت الحرم کا دروازہ تک جل گیا، کعبہ ویران ہو گیا اور حرم صاحب خانہ کی آگ سے جل گیا۔ افسوس اس عہد شکن پر کہ غدیر ہم کے کینے کی وجہ سے ایک آگ بھڑکی جس سے ہم اور خم خانہ دونوں جل گئے۔ وہ سینہ جو معرفت کے رازوں کا خزانہ تھا وہ ان در و دیوار کی توڑ پھوڑ کے قابل کب تھا۔ خاتون کی آہوزاری نے زندگی کے خرمن میں آگ بھڑکا دی۔ وہ غم کے طور پر آگ برسانے والے درخت کی طرح تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بستر پر ایک خط دیکھا۔ اس کو اٹھایا۔ اس خط میں اس طرح لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے وصیت کی ہے۔ فاطمہ گواہی دیتی ہے کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہشت اور دوزخ حق ہے، لوگوں کے زندہ ہونے اور قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔
اے علی، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ خدا نے مجھے آپ کی زوجہ قرار دیا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں تیری ہو جاؤں۔ تو دوسروں کی نسبت میرے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ مجھے رات کے وقت غسل اور خنوط دے کر کفن دیں، راتوں رات مجھ پر نماز پڑھ کر مجھے دفن کر دیں اور کسی کو اطلاع نہ دیں۔ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنے فرزندوں کو قیامت تک سلام بھیجتی رہوں گی۔ ابو رافع کی زوجہ سلمہ کہتی ہیں کہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آخری وقت میں شب و روز ان کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن سیدہ کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو مجھ سے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لے آؤ تاکہ میں غسل کر لوں۔ میں پانی لے آئی اور میں نے ان کی مدد کی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غسل کیا۔ اس کے بعد فرمایا میرا بستر میرے حجرے میں بچھا دو، تو سیدہ غسل فرما کر اس وقت اس بسترے پر قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹی اور فرمایا آج میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو ضرب لگی تھی، اس کے ٹھیک 40 روز کے بعد آپ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آیا تو انہوں نے چادر اوڑھ لی اور فرمایا تھوڑی دیر صبر کرو اور میرا انتظار کرو، اس کے بعد مجھے آواز دینا۔ اگر کوئی جواب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس جا چکی ہوں۔ اسماء نے تھوڑی دیر بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آواز دی تو جواب نہ آیا، تو روتے ہوئے آواز بلند کی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اے انسانوں میں سے سب سے افضل کی بیٹی، جو بھی روئے زمین پر آیا ان میں سے سب سے بہتر انسان کی بیٹی۔ پھر بھی جواب نہ آیا تو چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے رب سے ملاقات کر چکی ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے وقت حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور اپنی والدہ محترمہ کی شہادت کی خبر حضرت کو دی، تو حضرت امام علی علیہ السلام اس خبر سے اس قدر غمزدہ ہوئے کہ اچانک زمین پر گر گئے۔ حضرت کے منہ پر پانی ڈالا گیا تو ہوش آیا، پھر کھڑے ہو کر دلسوز کلمات اپنی زبان پر جاری کیے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں اپنے آپ کو کس سے تسلی دوں؟ جب تک آپ زندہ تھیں جو بھی مصیبت مجھ پر پڑتی تھی آپ کی وجہ سے کم محسوس ہوتی تھی اور دل تسلی حاصل کر لیتا تھا۔ اب آپ کے بعد کون ایسا ہے جس سے میں سکون و تسلی حاصل کروں؟ مسعودی معروف مورخ لکھتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے نزدیک دل سوزی کے ساتھ اس طرح مرثیہ پڑھتے تھے، ہر دو دوستوں کا انجام بالآخر جدائی ہوتا ہے اور ہر مصیبت جدائی کی مصیبت سے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوست باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اے فاطمہ میرے یکتا موتی، تیرے غم سے میرا جگر خون ہو گیا ہے۔ اے گل ریحانہ تیرے مرجھانے کے بعد میں کیا کروں؟ تیری جدائی کی وجہ سے میرا شب و روز تاریکی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تم میرے گھر کا چراغ تھیں، میرا گھر تاریک ہو گیا۔ اے میرے مرجھانے والے نئے نئے پھول، میں نے دشمن سے چوٹ کھائی۔ اے زہرا حسین کہہ رہا ہے کہ مادر گرامی کہاں ہے، میری غمزدہ ماں کہاں ہے؟ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کفن دیا، جس وقت کفن باندھنا چاہا تو آواز دی اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضہ، اے حسن، اے حسین، آ جاؤ اپنی ماں کی زیارت کر کے توشہ زندگی لے لو کہ تمہاری ماں کا ہم سے جدائی اور بہشت سے ملاقات کا وقت ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آ گئے، وہ نالہ و فریاد میں ڈوبے ہوئے تھے اور فرماتے تھے اے مادر گرامی، آپ جب بھی ہمارے نانا کے پاس جائیں تو ہمارا سلام ضرور کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ
آپ کے بعد ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے ہیں۔ آہ، ہمارے دل میں نانا اور والدہ کی جدائی سے لگی ہوئی آگ کب اور کس طرح ٹھنڈی ہوگی؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دل سوز نالہ بلند ہوا اور اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنے فرزندوں کو دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ اتنے میں آسمان سے ایک ہاتف کی صدا آئی، اے علی، حسن اور حسین کو ان کی والدہ کے سینے سے ہٹا دیجیے۔ خدا کی قسم، اس حالت نے آسمان کے ملائکہ کو بھی رلا دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے حسنین کو اپنی ماں کے سینے سے ہٹایا۔ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے نزدیک۔ کتاب روضۃ الوازین میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رات کے آخری وقت میں امام حسن، امام حسین، حضرت عمار، حضرت عقیل، حضرت زبیر، حضرت ابوذر، حضرت سلیمان، حضرت برید اور بنی ہاشم کے چند مخصوص افراد کے ہمراہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کو گھر سے لے کر نکلے، نماز پڑھی اور رات کی تاریکی میں دفن کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے ارد گرد 7 قبریں اور بنائیں تاکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی شناخت نہ ہو سکے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا غم اور حزن اس قدر زیادہ تھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس وقت قبر رسول کی طرف متوجہ ہو کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سلام آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے کہ جو ابھی آپ کے جوار میں اتری ہیں۔ اے رسول خدا، آپ کی بیٹی زہرا کی جدائی سے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور مجھ میں طاقت اور ہمت نہیں رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم خاکِ سیاہ میں خزانے کی طرح کیوں پوشیدہ ہو گئی؟ اے میرے سدا بہار پھول، تو کیوں مرجھا گیا؟ تو آسمان کا زہرہ ستارہ ہے، تیرا مقام زمین کی خاک نہیں۔ قبر سے سر نکال، اینٹ تیرا تکیہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اپنے پاس لے جا تاکہ میں تیرے بلند درجات دیکھوں۔ میں گھر جا کر تیری خالی جگہ کس طرح دیکھوں؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر پردہ شب میں میرے ساتھ چل، مجھے اپنے غم سے ہلاک نہ کر، اٹھ تاکہ میں تیرے ہمراہ گھر جا سکوں۔ تیرے یتیم بچے تیرے لیے بے قرار ہیں، دونوں نور چشم حسنین تیرے انتظار میں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا اور کچھ پانی قبر پر ڈالا تو اس کے بعد قبر کے قریب روتے ہوئے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت کے چچا عباس علیہ السلام آئے اور حضرت علی علیہ السلام کو گھر لے آئے۔ اس معاملے کی شمع نے سب پر یہ حقیقت روشن کر دی ہے کہ صبح تک خاموشی سے رویا جا سکتا ہے۔ زہرا کی قبر پر دشمن سے بے خبر رہ کر علی نے صبح تک گریہ وزاری کی۔ پیغمبر زہرا اور اس طفل شہید کے صدموں نے علی کے دل میں گھر بنا لیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔